اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو اس مہینے پر جو دوسرے مہینوں سے افضل تھا، سلام ہو اس مہینے پر جو مغفرت، برکت اور رحمت لے کر آیا تھا، سلام ہو اس مہینے پر کہ جس کا لوگ شدت سے انتظار کرتے ہیں، سلام ہو اس مہینے پر کہ جس نے آ کر ہمارے گناہوں کو دھو دیا، سلام ہو اس مہینے پر کہ جس مہینے میں ہم کو خدائے وحدہ لا شریک کی مہمانی نصیب ہوئی۔ آج ہم اسی مہینے کو وداع کر رہے ہیں، مگر وداع کا انداز الگ ہے۔ ہمارے معصومین علیہ السلام نے جو رمضان المبارک کو وداع کیا ہے، ان میں عجیب و غریب بعض جگہوں پر جملے نظر آتے ہیں۔ قول معصوم یہ ہے کہ اے خدا، ہمارے لیے یہ مہینہ، یہ روزہ آخری روزہ اور آخری روزے کا مہینہ قرار نہ دے، اور اگر قرار دے ہی دیا ہے تو ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کر کہ جو محروم رہ گئے ہیں اس مہینے کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے کہ جن پر تیری رحمت نازل ہوئی ہے، جن پر تو نے اپنی برکتیں نازل کی ہیں۔ ناظرین، رمضان کے بعد جب عید آتی ہے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ یقیناً خوشی کا وقت ہے، اس لیے کہ سارے مہینے کی ہماری ریاضتوں، عبادتوں، تلاوت، استغفار، نماز شب، ان کا ہمیں اجر ملنے والا ہے۔ مگر جو عارفین حق ہیں وہ اس مہینے کے جانے پر رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جو مہینہ ہمارے درمیان سے جا رہا ہے، اس مہینے کے کچھ امتیازات تھے، جہاں سانس لینا بھی عبادت تھی، جہاں سو جانا بھی عبادت، جہاں تلاوت کلام پاک اگر ایک آیت بھی ہم نے تلاوت کی ہے تو ایک قرآن کا ثواب مل رہا تھا، جہاں سانس لینے کا ثواب تسبیح حضرت زہرا قرار پا رہا تھا، جہاں 1 درہم 1 روپے صدقہ اگر ہم دے رہے تھے تو 1000 برابر اس کا اجر مل رہا تھا۔ آج وہ مہینہ ہم سے وداع ہو رہا ہے، ہمارے درمیان سے جا رہا ہے۔ یقیناً جب اس قسم کا مہینہ ہمارے درمیان سے جائے گا تو یقیناً افسوس تو ہوگا۔ عزیزو، وداع کرنے کا حق انہی کو ہے کہ جنہوں نے اس مہینے کے آنے پر خوشیاں منائی تھی۔ ناظرین، ہمارے یہاں جب کوئی مہمان آتا ہے، اگر بن بلائے آ جائے تو شاید ہمارے مزاج پر ناگوار گزرے، مگر جب ہم کسی کو مہمان بلاتے ہیں اور آنے والا مہمان ہمارے لیے تحفے لے کر آتا ہے تو جب وہ جانے لگتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، مگر جانا تو ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ اگر یہی مہمان ہمارے لیے نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں لے کر آیا تھا تو وہ دعا جو میں نے عرض کی کہ ہم کو ان لوگوں میں شمار نہ کرنا میرے مالک کہ جو محروم رہ گئے ہیں، بلکہ ان لوگوں میں شمار کرنا کہ جن پر تیری رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ اے میرے محترم ناظرین اور سننے والوں، یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے،
اور اس مہینے میں ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا بیٹھ کر کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے، اس لیے کہ کھونے کے لیے دروازے سارے بند ہو چکے تھے، پانے کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ آئیے بیٹھ کر محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے میں کتنی تلاوت کی، کتنی رضائے پروردگار حاصل کی، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے ہم نے ایسے کام کیے جو خدا کو راضی کرنے والے تھے، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمارے دشمن شیطان کو قید کر دیا تھا۔ اگر پھر بھی ہم نے گناہ کیے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس خانے میں اور کس زمرے میں فٹ ہونے کے لائق ہیں۔ ناظرین، ہم عید کے موقع پر آپ کو عید مبارک تو پیش کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک عدد گزارش بھی ہے، اور وہ یہ کہ اپنی خوشیوں میں اپنے محلے، اپنے خاندان، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور دیکھیں کہ آپ کی ان خوشیوں میں وہ بھی برابر کے شریک ہیں یا نہیں۔ اگر شریک نہیں ہیں تو انہیں اپنے خوشیوں میں شامل کیجئے، تاکہ برکتوں کے اس آخری مرحلے میں بھی ہم غافل نہ رہیں اور اس رحمت اور برکت کو اپنے شامل حال بنا لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔